یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سرکش قوم کی طرف بھیجا۔ وہ قوم جو گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نینوا دجلہ کے کنارے آباد ایک عظیم شہر، اس کی گلیاں بت پرستی سے بھری تھیں اور اس کے باسی حق کی آواز سے منہ موڑے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سال ہر سال تبلیغ کی۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر قوم نے ہر بار انکار کیا، ہر بار منہ پھیر لیا۔ دن گزرتے رہے، مہینے بیتتے رہے، مگر قوم کے دلوں پر بڑا تالا نہ کھلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں ایک گہری اداسی اترنے لگی۔ ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اس سرکش قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نینوا کی گلیوں سے نکلے، ریت اور پتھروں کو رونتے ہوئے دجلہ کے کنارے پہنچے۔ ان کے قدموں میں عزم تھا، مگر دل میں ایک انجانی بے چینی بھی۔ دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی تھی، سفر پر روانہ ہونے کو تیار۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لہروں کو چیرنا شروع کیا۔ ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، ہوا نے شور مچانا شروع کیا اور سمندر کی لہریں اچانک بلند ہونے لگیں۔ طوفان نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، موجیں پہاڑوں کی طرح اٹھتی تھیں اور کشتی کو ہر طرف سے جھنجھوڑتی تھیں۔ مسافروں کے دل دہل گئے۔ ملاحوں نے کہا، کشتی بہت بھاری ہے، کوئی ایک شخص کو سمندر میں ڈالنا ہوگا ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے۔ قرہ اندازی کا فیصلہ ہوا۔ قرہ ڈالا گیا اور 3 بار، ہر بار نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی جو اپنے بندے کو ایک عظیم آزمائش کی طرف لے جا رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام خود اٹھے اور سمندر کی گہری تاریکی میں چھلانگ لگا دی۔ لہروں نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کشتی آگے بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائیوں میں ایک عظیم مچھلی کو حکم دیا۔ وہ مچھلی جو ایک بہت بڑی ہوت تھی، تیزی سے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ اور پھر مکمل تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، 3 تاریکیاں ایک ساتھ ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ اس گہری، بھاری اور خاموش تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دل نے پکارا، میں نے اپنے رب کی اجازت کے بغیر قدم اٹھایا، اور اسی لمحے اس تاریکی کی گہرائی میں ان کے لبوں پر وہ الفاظ آئے جو آج تک دنیا کے لیے توبہ کا سب سے روشن باب ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا، یہ پکار مچھلی کے پیٹ سے اٹھی، سمندر کی گہرائیوں سے گزری اور سیدھی عرش الہی تک پہنچی۔ فرشتوں نے اسے سنا اور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس آواز کو پہچانتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا، یا رب، یہ تو ہمارے محبوب بندے یونس کی آواز ہے جو دور دیس میں تنہا پکار رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے اس بندے کی دعا قبول کی، جاؤ اسے نجات دو۔ رحمت الہی کا دروازہ کھل گیا اور آسمان سے رحمت کا نور اترنے لگا۔ مچھلی کے پیٹ میں روشنی کا ایک لمس محسوس ہوا۔ مچھلی بے چین ہو گئی، سمندر کی سطح کی طرف تیرنے لگی اور پھر ساحل کے قریب آ گئی۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ وہ اس طرح تھے جیسے ایک نومولود بچہ، کمزور، تھکا ہوا مگر زندہ۔ ساحل کی ریت پر وہ لیٹے تھے، جسم ناتواں، جلد نرم اور حساس۔ سمندر کی ہوا ان کے چہرے کو چھو رہی تھی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک یقین کا درخت اگایا، ایک بیلدار سایہ دار پودا جس نے انہیں دھوپ سے بچایا اور ان کے جسم کو سکون دیا۔ دھیرے دھیرے طاقت لوٹنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، آسمان کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ نینوا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھے۔ آزمائش نے انہیں نکھار دیا تھا، توبہ نے انہیں پاک کر دیا تھا۔ اور ادھر نینوا میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ لوگوں نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے، دلوں میں خوف اترا اور ایک کپکپاہٹ پوری قوم میں پھیل گئی۔ قوم کے بزرگوں نے کہا، یونس نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ پوری قوم، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب ایک ساتھ اللہ کے آگے جھک گئے، ٹاٹ پہن لیے، خاک اوڑھ لی اور دل کی گہرائیوں سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، عذاب کے بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا اور رحمت کی بارش برسنے لگی۔ نینوا بچ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب نینوا پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہی قوم جو کبھی سرکش تھی اب اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھیں بھر آئیں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ توبہ کی طاقت تھی جو تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتی ہے، یہ ایمان کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے، مگر انہوں نے توبہ کی اور ہم نے انہیں دنیا میں سکون عطا کیا۔ اے سننے والے، کیا تم بھی کسی تاریکی میں ہو؟ کیا تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہیں دبا رہا ہے؟ تو جان لو اللہ کی رحمت مچھلی کے پیٹ تک بھی پہنچتی ہے۔ کوئی تاریکی اتنی گہری نہیں جہاں اللہ کی رحمت نہ پہنچے، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جو سچی توبہ سے معاف نہ ہو۔ بس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا پڑھو دل سے، آنسوؤں کے ساتھ، اور دیکھو کہ اللہ کس طرح تمہاری زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں یونس علیہ السلام کی طرح اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔